إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواہ الامام احمد فی مسندہ محترم سامعین گرامی قدر بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ پروگرام آپ کے سامنے جاری ہے اور یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ شادی حال سے اللہ کے گھر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اللہ کا گھر جس قدر ہم آباد کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے موجب رحمت اور برکت ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، مسجد کیا ہے؟ خیر بقاع الارض،
زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین ٹکڑا۔ تو جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن کا درس لیں اور دیں، تو ان کے لیے 4 اعزاز ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ نمبر 2، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت ان میں سے ہر شخص کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے، آج کی اس مجلس کو اسی حدیث کا مصداق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ ایک صحیح حدیث ہے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، کہ فتنے دلوں پر یلغار کریں گے، لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش ہوں گے اور دلوں میں فتنے داخل ہوں گے۔ کتنی تعداد میں؟ فرمایا کہ چٹائی کے تنکوں کی مانند۔ یہ چٹائی آپ کے سامنے، اس کے تنکے گن کر دکھا دیں، ایک ایک تنکے سے چٹائی بنتی ہے، تو اس طرح ایک ایک تنکے کی مانند فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش ہوں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل نے کسی فتنے کو قبول کر لیا، اور جو دل کسی فتنے کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس دل پر ایک سیاہ نشان لگا دے گا۔ اور چونکہ فتنے پے در پے ہوں گے، اور اگر پے در پے قبول کرتے رہے تو پے در پے نشان لگتے جائیں گے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جس دل نے فتنوں کا انکار کر دیا، فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فتنوں کی محبت اپنے دل میں بسانے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ اس دل پر ایک روشن چمکدار نشان لگا دے۔ اور چونکہ فتنے پے در پے ہوں گے، اور یہ بندہ پے در پے فتنوں کا انکار کرے گا، تو ہر فتنے کے انکار پر اس کے دل کو منور کیا جائے گا اور چمکدار نشان لگا کر اسے روشن کر دیا جائے گا، حتی تصیر القلوب علی قلبین، حتیٰ کہ سارے دل، سارے انسانوں کے دل 2 طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک روشن دل، منور دل، جس کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، اور اب کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے، چاہے دنیا کی ساری فوجیں اکٹھی ہو جائیں اور سارے فتنوں کی یلغار اس دل پر ہو جائے، کوئی فتنہ اس دل کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور دوسرا دل جو ہے وہ سیاہ دل،
مربادن کالکوز مجخیہ، وہ سیاہ ہو جائے گا اور الٹے پیالے کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر، الٹے پیالے کی طرح۔ الٹے پیالے سے کیا مراد؟ اگر پیالے میں پانی ہو یا دودھ ہو، اس کو اگر الٹا کر دو گے تو سارا دودھ گر جائے گا نا۔ ان فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے جو اس کے دل میں کوئی رمق تھی نیکی کی، وہ ساری گر جائے گی الٹے پیالے کی معنی۔ اور جب تک پیالہ الٹا ہے اس میں کوئی پانی یا دودھ داخل ہو سکتا ہے؟ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس دل میں بھی نیکی داخل نہیں ہو۔ اگر فتنوں کو قبول کرتے جاؤ گے اور سیاہ نشان بڑھاتے جاؤ گے، دل سیاہ ہو جائے گا اور ایک معکوس پیالے کی مانند ہوگا، جو اندر جو کچھ موجود ہے وہ گر جائے گا اور آئندہ کچھ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسے دل سے جو نیکی کچھ موجود تھی وہ گر جائے گی اور ضائع ہو جائے گی، اور پھر اس دل میں نیکی کی توفیق داخل نہیں ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث فتنوں کے تعلق سے۔ اور میں بتاؤں فتنہ کیا ہے؟ ہر گناہ فتنہ ہے، ہر معصیت فتنہ ہے، ہر گمراہی فتنہ ہے۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے، چل رہے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ جو فتنوں کی الغار ہوتی ہے تو دو طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور فتنے کا معنی بھی یہ ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہے ادخال الذهب فی النار، کہ سونا آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے اور جو اس کا خالص حصہ وہ الگ ہو جائے، جو اس کی عمدگی اور جودت ہے وہ الگ ہو جائے اور کھوٹ الگ ہو جائے۔ اس عمل کا نام فتنہ ہے لغت عرب۔ تو جب بھی فتنہ واقع ہوتا ہے تو دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ خالص سونا بن کے ابھریں گے اور کچھ نری کھوٹ بن کے۔ یہ دو طرح کے نتیجے ضروری ہیں۔ کچھ سونا بن جائیں گے اللہ کے مقربین میں سے، اور کچھ کھوٹ بن جائیں گے۔ یہ دو طرح کے نتیجے لازمی۔ ہر شخص دو میں سے ایک ضرور بن جائے گا، یا سونا یا کھوٹ۔ فتنے کو قبول کر لیا تو نری کھوٹ ہے، اور فتنوں کا انکار کر دیا تو پھر وہ سونا بن جائے گا، منور، روشن، اور بقعہ نور بن جائے گا وہ دل۔ پھر اس انسان کو فتنہ نقصان نہیں دے گا، اور وہ دل حق قبول کرنے کا محل ہوگا اور نیکیوں کا منبع ہوگا۔ تو یہ دو لازمی نتیجے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے جو آج کے اس پروگرام میں سب سے اہم بات ہے کہ فتنوں کے انکار کا درس لیجیے، فتنوں کا انکار کرنا سیکھو۔ فتنوں کو قبول کرنا کھوٹ ہی کھوٹ اور نقصان ہی نقصان، اور فتنوں کا انکار یہ حق ہے اور یہ نور ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بڑے محدث گزرے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا قول ہے الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ فتنہ جب آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں،
تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا، جو حلا نہیں پہچان پاتے. اور جب فتنہ واپس پلٹتا ہے پوری طرح نقصان پہنچا کر اور لوگوں کے دین کو ایمان کو مونڈ کر، تو پھر جاہل بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا. لیکن فتنے کی جو پہلی الغار اس پر فتنوں کو پہچاننے والے علماء کرام، علماء فتنوں کو پہچانیں گے اور بچیں گے. جو حالات فتنوں کو نہیں پہچان پائیں گے اور اس میں واقع ہو جائیں گے، تو پھر یہ ضروری ہے یہ گمراہیاں اور گمراہیوں کے چور دروازے ہیں جس سے عامت الناس کو آگاہی نہیں ہے، وہ علماء کی صحبت اختیار کرے. فتنوں کے دور میں علماء کی رفاقت، علماء کی دوستی، علماء کی صحبت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. تبھی تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے. اس علاقے کو چھوڑ دو اور ایسے مقام پر منتقل ہو جاؤ جہاں علماء موجود ہوں. اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور یہ پہلا فائدہ، عظیم فائدہ، فتنوں سے بچاؤ. فتنوں کی یلغار پر علماء پہچان لیں گے اور خود بچیں گے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں. اور جو حلا نہیں پہچانیں گے، کیونکہ شیطان بیشتر فتنے حق کی ظاہری ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتا ہے. اللہ کے بندو، فتنوں کی دو قسمیں. ایک فتنہ وہ ہے جس کا تعلق شہوات سے ہے، انسانی نفس کی شہوات، حرام خوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، یہ معصیتیں اور گناہ، یہ کبائر، ان کا تعلق شہوات نفس سے. یہ بھی شیطان کی ایک الغار، وہ دیکھ کر فتنے پیش کرتا ہے، اور جو لوگ شہوات نفس کے رو میں بہنے والے ہیں ان پر اسی قسم کے فتنوں کا وہ وار کرتا ہے. اور کچھ فتنوں کا تعلق شبہات سے ہے. شبہ میں وہ انسان پڑتا ہے جس کے سامنے حق کا نور نہ ہو، وحی الہی کا نور نہ ہو، اور کتاب و سنت کا نور نہ ہو، وہ شبہات میں واقع ہوتا ہے. اور شبہات کے فتنے جس کو بدعت بھی کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ خطرناک، زیادہ خطرناک. سفیان ثوری کا قول ہے کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت سے محبت ہے. حالانکہ بدعت بظاہر نیکی کے خول پر ہوتی اور گناہ سراسر گناہ ہوتا. بدعت پر نیکی کی ملمہ سازی ہوتی اور گناہ کھلم کھلا گناہ ہوتا ہے. مثلا ایک طرف زنا کاری ہے، ایک طرف کچھ لوگ جمع ہیں حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کرنے کے لیے. ایک ان کا امیر ہے اور وہ ان سے ذکر کروا رہے ہیں، بتیاں بجھا دو، حلقہ قائم کر دو، گٹھلیوں پر یا کینکریوں پر ذکر کے کلمات شمار کرو، بظاہر یہ ذکر. لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں، لہذا اکثر جہلا شبہات کا شکار ہو کر اس کو نیکی سمجھ کر قبول کر لیتے. اور فتنہ اگر قبول کر لیا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دل میں سیاہ نشان لگا دیا جائے. علی ھذا القیاس دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، شبہات کے فتنوں کی یلغار ہوگی اور یہ دل سیاہ ہوتا جائے گا. لہذا علماء کی رفاقت جو پہلے مرحلے میں فتنے کو پہچان لیتے ہیں، خود اس سے بچتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بچنے کی تلقین کرتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ گمراہیاں جو چور دروازوں سے آتی ہیں
اور خفیہ حملے کرتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور سب سے خطرناک ہتھیار جو ہے گمراہ لوگوں کا اور شیطان کا وہ بدعت کے تعلق سے، کہ لوگوں پر کسی نہ کسی طور بدعت کو داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان پر 2 وار کرتا ہے۔ پہلا وار شرک کا، اس میں اگر کامیاب نہ ہو سکا تو دوسرا وار بدعت کا، اور اگر کسی جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تو شیطان اس کو چھوڑ دیتا کہ جاؤ جاؤ بیٹا، جا کے حج کرو، عمرے کرو، زکاتیں دو، صدقات دو، یتیم خانوں کی سرپرستی کرو، اسپتال بناؤ، مساجد بناؤ، تہجد پڑھو، جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے، کوئی عمل قبول نہیں ہو، نیکیاں برباد ہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ گناہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ شمار ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر اللہ نے گناہ معاف نہیں کیا تو میزان میں تولا جائے گا۔ ہو سکتا ہے نیکیاں بھاری پڑ جائیں، ہو سکتا ہے گناہ بھاری پڑ جائیں، لیکن جہاں نیکیاں ختم ہی ہو جائیں، برباد ہی ہو جائیں، وہاں تولنے کے لیے کیا باقی بچے گا؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے یہی کہا تھا جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اجتماعی ذکر کر رہے تھے ایک امیر کی قیادت میں، ذکر درست تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مگر طریقہ بدعت تھا۔ اجتماعی ذکر حلقہ بنا کر اور کینکریوں پر شمار کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیئا۔ اے لوگو جو ان کینکریوں پر ذکر کے کلمات گن رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جاؤ اور جا کر گناہ کرو، 1 گناہ کرو، 2 کرو، 3 کرو، 10 کرو اور 50 کرو، اور وہ آ کر گنو، وہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا، مگر گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوں، اور جو کام کر رہے ہو اس کام سے نیکیاں بھی برباد ہو جائیں، کچھ پلے باقی نہیں بچے گا، کچھ باقی نہیں بچا۔ ان لوگوں نے باتیں سن لی اس صحابی رسول کی، اور آخر میں کیا کہا؟ وہی جملہ کہا جو جہلا کا تقیہ کلام، ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت خیر ہے، ارادہ خیر ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، ارادہ ہمارا خیر کا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ بعد آنے والے نہیں، تو آپ یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، نیت خیر کی ہوتی ہے، مگر خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ خیر نصیب ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے دائرے میں، بدعت کے دائرے میں نہیں۔ ایک ہے طلب، سچی طلب، سچی طلب اگر بدعت کے ساتھ ہے تو قابل قبول نہیں، اور سچی طلب اگر سنت مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو قابل قبول۔ اور یہ فرق بہت کم لوگوں پر واضح ہوتا ہے۔ ایک ایسا چور دروازہ جس سے یہ معصیت داخل ہوتی ہے اور لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا۔
چھپانے کا معنی یہ ہے کہ وہ توبہ کیسے کرے گا؟ جو عمل چور راستے سے اس تک پہنچا ہے وہ تو اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کو اس کے گناہ کا احساس ہوگا ہی نہیں۔ توبہ ہوتی ہے گناہ کے احساس پر، اسے گناہ کا احساس کب ہوگا؟ یہ تو نیکی سمجھتا ہے۔ جیسے یہ لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، لیکن نہیں، ہمارا ارادہ خیر کا، نیت خیر کی۔ صحابی کی یہ بات انہوں نے قبول نہیں کی۔ وہ دیکھیں بدعت کا نقصان۔ اس حدیث کا راوی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، ابن عوف کا بیٹا ہے، اس حدیث کا راوی ہے، اس قصے کا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا، اکثر لوگوں کو دیکھا جنگ نہروان میں خارجیوں کے ساتھ شامل تھے اور صحابہ پر تیر برسا رہے تھے۔ دیکھیں آغاز بدعت اور انجام کیا ہے؟ خارجی بن گئے۔ الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے۔ شر و قتل تحت ادیم السماء، ان کو قتل کرو، ان کو اگر قتل کرو گے تو آسمان کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہوں گے۔ وخیر قتل الذین قتلوہ، اور جن کو خارجی قتل کر دے وہ بہترین شہید ہو۔ ان خارجیوں کو قتل کرنے کا حکم، بدعتی ٹولہ، ظالم بادشاہ سے قتال کا حکم نہیں ہے، اسے برداشت کر لو، اس کی زیادتیاں برداشت کر لو، لیکن خوارج سے قتال کا حکم۔ ایک شخص نے شراب پی نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ نے اس کا ذکر کیا اور لعنت کے انداز میں فرمایا کہ لا تلعنوہ، اسے لعنت نہ دو، گناہ ہے، معصیت ہے۔ لیکن وہ معصیتیں جن کا تعلق بدعات سے ہے، شبہات سے ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ ذوالخویسرہ، اس کے بارے میں کیا فرمایا اس خارجی کے بارے میں؟ میں کہ یخرج من ذئب ھذا قوم، اس شخص کی اصحاب سے ایک قوم ہوگی۔ اس کا ترجمہ میں نے باقی نصوص کو ملا کر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی قوم ہے، یہ نہیں کہ پیدا ہوں گے، کچھ اصحاب پیدا ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک ایسی قوم ہے یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھتے ہیں خوب، دن رات پڑھتے ہیں، اناء اللیل واطراف النہار، مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترتا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اور وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے، وہ تیزی سے نکلتا ہے اور واپس لوٹتا نہیں ہے۔ یہ خوارج بھی تیزی سے خارج ہوں گے، ان کا واپس پلٹنا ممکن نہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ تحقرون صلاتکم لصلاتہم وصیامکم لصیامہم، عمل ان کا ایسا ہوگا تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ لیکن اگر میں نے ان کو پا لیا، اس قوم کو، اس جماعت کو، لاقتلنہم قتلۃ ثمود، میں قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر دوں۔ معصیت کیا ہے؟ زنا کاری نہیں، شراب نوشی نہیں۔ حدیث آپ نے سن لی، اتنی لمبی نمازیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اتنے روزے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ لیکن چونکہ یہ کئی بدعات کے مرتکب ہوئے، بلکہ دین اسلام میں پہلی بدعت خوارج کی بدعت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قتل کرنے کا حکم دیا۔
اتنی وعید ہے کہ جہنم کے کتے ہوں گے. حالانکہ کثرت سے ذکر کرتے تھے. یہ عبد الرحمن ملجم جناب امیر المومنین کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا. اس پر جب قصاص قائم کیا گیا تو اس کو اذیت دی گئی تھی اس طرح کہ پہلے اس کا ہاتھ کاٹا گیا, صبر سے بیٹھا رہا, دوسرا ہاتھ کاٹا بیٹھا رہا, ٹانگیں کاٹی گئی بیٹھا رہا, صبر کیا, آنکھیں نکال دی گئی صبر کیا. زبان جب کاٹنے لگے تو رو پڑا. کہتا ہے کہ زبان نہ کاٹو, میں اللہ کا ذکر کیسے کروں؟ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں قوم سمود کی طرح قتل کر دو. بدعت کا معاملہ بڑا سنگین, بڑا سنگین, اور سب سے زیادہ چور دروازے بدعت کے لیے. لوگ بدعت نکالتے ہیں, بدعت ایجاد کرتے ہیں باقاعدہ اصولوں اور قواعد کے تحت. کبھی اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں اور دین پر حاکم قرار دیتے ہیں, کبھی اپنے بڑوں کی محبت میں غلو پیدا کر کے مختلف غلط طریقے ایجاد کر لیتے ہیں. خود ساختہ اصول, خبر واحد حجت نہیں. اس قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے بڑے خطرناک اور مہیب شوشے چھوڑے جاتے ہیں. تو بدعت سب سے خطرناک شے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آواز اونچی ہو جاتی, اشتد غضب, غضب شدید ہو جاتا, احمر وجہ, چہرہ سرخ ہو جاتا. اور ایک حدیث میں انتفخت اوداجہ, گلے کی رگیں پھول جاتی. اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کأنہ منذر جیش, گویا آپ اپنے صحابہ کو ایک لشکر کے فوری حملے سے ڈرا رہے ہیں. یقول صبحکم مساکم, آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لشکر ابھی آیا کہ ابھی آیا, حملہ ہونے والا, تیار ہو جاؤ. جب ایک کمانڈر لشکر کو یہ خبر دے گا اس کا رویہ کیسا ہوگا, اس کی آواز کیسی ہوگی؟ ایسی آواز اللہ کے پیغمبر کی بن جاتی. اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال. بلند آواز اور غصے سے سرخ چہرہ کہ لوگوں خبردار, بہترین حدیث کتاب اللہ ہے, بہترین کلام ہے, اور بہترین طریقہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے. سن لو اچھی طرح. دنیا میں طریقے بہت ہوں گے, قوموں کے, برادریوں کے اور مختلف بلاد اور عباد کے. تم یہ بات نوٹ کر لو, ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ, اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین کیا ہے؟ وشر الامور محدثاتها, وہ امور جو نئے ہو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, نئی چیزیں, نئے نئے راستے, نئے نئے طور طریقے, یہ سب سے بدترین. اور فرمایا کہ ان کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم کی آگ. ارباد ابن ساریہ کی حدیث رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیارے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا, ایسا خطبہ کہ وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون. صحابہ نے سنا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, دلوں پر کب کبھی طاری ہو گئی, آنکھوں سے
آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگی. ایسا خطبہ ارشاد ہوا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، شاید اس کے بعد آپ کو کوئی نصیحت کرنے کا موقع نہ ملے. اگر ہم یہ تصور کر لیں یہ آپ کا آخری وقت ہے اور آخری خطبہ ہے تو اس مناسبت سے آپ کی وصیت کیا ہوگی، آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 4 چیزیں. اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس کا خوف، اس کی خشیت سے اپنے دلوں کو بھر لو. بسمع وطاع ولو امر علیکم عبد حبشی، تمہارا امیر حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. ہاں اطاعت شرعی امور میں، غیر شرعی امور میں نہیں. یہ شرط ہے یخوضکم بکتاب اللہ و سنت رسول، تمہاری قیادت وہ کتاب اللہ سے کرے اور سنت رسول اللہ سے کرے. اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو، فتنے قائم نہ کرو. اور تیسری وصیت یہ ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات، ہر مسئلے میں اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ عقیدے کے مسائل میں بھی اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پر ایمان کے مسائل میں اختلاف ہوگا، توحید کے مسائل میں اختلاف ہوگا. لوگ اس معاملے میں بھی اختلاف کریں گے کہ اللہ کہاں ہے. مسلمانوں میں عجیب و غریب نظریات. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ، کوئی کہتا ہے اللہ ہر چیز میں، کوئی کہتا ہے اللہ مومنین کے دلوں میں، کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان. یہ قوم کسی خیر و برکت کی مستحق ہو سکتی جو اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کرتی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ لونڈی، کیا اس کا عقیدہ تھا اور کیا اس کا علم تھا؟ اللہ کے پیارے ہم نے پوچھا اس لونڈی سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء، اوپر اشارہ کیا، اللہ اوپر، اللہ عرش پہ مستوی. میں کون ہوں؟ تو اس اللہ کا رسول. پھر اوپر اشارہ کیا، اس اللہ کا رسول. آتقا فإنہا مومن، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، اس کا ایمان قابل قبول ہے. اور آج مسلمان اسی قضیے میں اختلاف میں ڈوبے ہوئے. کوئی کہتا لا مکان ہے، کوئی کہتا ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہر چیز میں ہے. یہ حلولی عقیدہ. اور ایک عقیدہ فی قلوب المؤمنین، اللہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ مومنین کے دل ہے. ساری حفوات قرآن کہتا اللہ عرش پہ مستوی، الرحمن علی العرش استوی. ہر مسئلے میں اختلاف ہوگا. تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم فعلیکم بسنتی، ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا. یہ آپ کی وصیت ہے. تیسری وصیت، اختلافات کا دورہ ہو، ہر چیز کو چھوڑ دو، میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب کچھ امور ایسے ہیں کہ تمہیں خلفاء راشدین کی سنت سے ملیں گے، جیسے وسیع مملکت کا نظام. اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہوئے، مدینہ ایک بستی تھا، خلفاء راشدین کے دور میں فتوحات ہوئی، کسرا اور کیسر تک کی کمر توڑ دی گئی، اور اسلام کا معاملہ کہاں کہاں تک پہنچ گیا. خلفاء نے نظام بنایا، مملکت کا نظام، سیاسی نظام، وہ بھی کتاب و سنت سے ماخوذ تھا. فرمایا کہ اگر میری سنت میں کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو خلفاء کی سنت. اور چوتھی وصیت کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو اور خوب بچو ایسے امور سے جو نئے ہو، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے.
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ۔ تو کتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت اور بدعتی انسان کی تفنید فرما رہے ہیں، اور اس کا انجام جہنم قرار دے، اس لیے کہ بدعتی انسان دین کا سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا مجرم، شریعت سازی کرتا ہے۔ شریعت سازی اللہ کا فعل ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی گدی پر، اللہ کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، شریعت سازی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ شریعت ساز سب کے لیے، اس امت کے لیے بھی اور سابقہ امتوں کے لیے۔ اتنا بڑا مجرم اللہ کے دعوے کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہے۔ بدعتی انسان نئے نئے شوشے چھوڑ کر، نئی نئی اختراعات کر کے، نئی نئی ایجادات کر کے اللہ کے دعوے کو جھٹلا رہے کہ دین مکمل کہاں ہے؟ مکمل تو میں کر رہا ہوں، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اس میں فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ کوئی اس سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے؟ ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ پر استدراک کر رہا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے اللہ نے دین مکمل تو کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ فلاں بات رہ گئی، فلاں بات رہ گئی، فلاں بات رہ گئی، وہ میں ڈال رہا ہوں، میں پوری کر رہا ہوں۔ کوئی اس سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے؟ اس لیے بدعت اور اہل بدعت، ان سے ہوشیار ہو کر رہو، بیدار ہو کر رہو۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتجارى فیکم تلک الاہواء کما یتجارى الکلب بصاحبہ لا یبقى منه عرق ولا مفصل الا دخلہ۔ تھوڑی سی غور کی ضرورت، بدعتی انسان سے کس طرح بچنے کی اور دور رہنے کی تلقین۔ فرمایا کہ وقت آنے والا ہے یہ بدعات تمہارے اندر سرایت کر جائیں گے، یہ بدعات تمہارے اندر داخل ہوں گی، سرایت کر جائیں گے، جیسے کلب کا جو مرض ہے یہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کلب، یہ کتا جب کیا کہتے ہیں بھاولا ہو جائے، بھاولا کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کا جو زہر ہے وہ اس انسان کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ انسان بھی بھاولا ہو جاتا ہے، وہ انسان بھی کتا بن جاتا ہے۔ فرق بدعات تمہارے اندر اس طرح داخل ہوں گی جیسے کلب کا مرض جو ہے وہ انسان میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کلب کا مرض ایک انسان کو کب لاحق ہوگا؟ ایک انسان بھاولا کب ہوگا؟ جب اس کو بھاولا کتا کاٹے گا، اور بھاولا کتا کب کاٹے گا؟ جب وہ اس کے قریب جائے گا۔ اگر قریب نہ جائے، دور رہے، تو کتا اس کو کاٹ سکتا ہے؟ فرمایا کہ اسی طرح بدعات جو ہیں تمہارے اندر داخل ہوں گی اور سرایت کریں گی، جیسے بھاولے کتے کے قریب جانے سے وہ تمہیں کاٹ سکتا ہے اور وہ زہر تمہارے جسم میں بھر سکتا ہے، بالکل اسی طرح کسی بدعتی انسان کے قریب جانے سے جو اس کا مرض ہے بدعت کا تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے، تمہارے رگ و ریشے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اے لوگو، جس طرح بھاولے کتے سے بچتے ہو اسی طرح بدعتی انسان سے بھی بچو گے۔ شریعت نے یہاں گویا ایک بدعتی انسان کو بھاولے کتے سے تشبیہ دی، جیسے اس سے دور بھاگتے ہو
ایسے بدعتی انسان سے بھی دور بھاگے. اور یہ بالکل منہجی نقطہ ہے. بدعتی انسان کا قرب کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں. اس کی بدعت تمہارے اندر سرایت کر سکتی ہے. علماء سلف نے بدعتی انسان سے بات کرنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، حتیٰ کہ مجادلہ اور مناظرہ کرنے سے بھی روکا. ممکن ہے کہ ان کا مرض تمہارے اندر داخل ہو جائے بھاولے کتے کے کاٹنے کی طرح. ان سے دور رہو، بچو ان سے. اس معنی میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے، آپ نے بچنے کا حکم دیا. ان سے دوری اختیار کرو. سلف صالحین بدعتی انسان سے ڈرایا بھی کرتے تھے، متنبہ بھی کرتے تھے، اور اس کی شناخت بھی واضح کیا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ کے، بصرہ میں ایک شخص کا چرچا سنا جس کا نام تھا ربیع بن سبیع. بڑا اس کا حلقہ، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اس کا درس سنتے ہیں، اور اس کو حدیث کا حافظ اور امام بتایا جا رہا ہے. سفیان ثوری حیران، اگر یہ محدث ہے تو اس کا ہمیں علم کیوں نہیں؟ اسانید حدیث میں اس کا نام کیوں نہیں؟ لوگوں سے پوچھا یہ شخص جو ربیع بن سبیع ہے، اس کا معاملہ سنت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا سنت ہے، حدیثیں بیان کرتے. تسلی نہ ہوئی کہ اس کو محدثین کیوں نہیں جانتے. اور یہاں من یہ نقطہ یہ ہے، کوئی شخص تمہارے سامنے ہے، کوئی نیا شخص جناب تقریر نقشے دار کر رہے، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معاملہ پہلے ثقہ علماء پر پیش کرو. اور آپ کا شہر تو علماء سے بھرا پڑا. یہ فلاں شخص جو ہے یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے ہم قریب جائیں یا نہ جائیں، اس کو سنیں یا نہ سنیں، علماء سے پوچھیں، خود فیصلہ نہ کریں. علماء جانتے ہیں کون عالم ربانی ہے اور کس کی سند کا سلسلہ اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتا ہے، کس کے مشائخ ثقہ ہیں اور قابل قبول. اب سفیان ثوری متردد ہے، اسے علماء کیوں نہیں جانتے؟ پھر ایک سوال اور کیا کہ زیادہ تر اس کے ارد گرد کون بیٹھتے، کون لوگ بیٹھتے؟ جواب ملا کہ زیادہ تر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدری. فرمایا کہ یہ بھی قدری ہے، یہ بھی قدری. اگر یہ محدث کہلا رہا ہے اور اس کے باوجود قدریہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بھی قدری ہے. اسے علم نہیں لو، اس کے قریب نہیں جاؤ. سفیان ثوری رحمہ مکہ میں تھے. ابن ابی رواد غالباً اس کا انتقال ہو گیا، جس کی فکر مرجئہ کی فکر تھی. جنازہ اس کا قائم کیا گیا اور لوگ جنازے کے لیے صفیں بنا چکے. سفیان ثوری تیزی سے وہاں پہنچے، تیزی سے. لوگوں نے کہا سفیان آ گیا، سفیان آ گیا. راستہ چھوڑ دو. راستہ چھوڑتے گئے اور سفیان آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ جنازے کو بھی کراس کر گئے اور آگے چلے گئے. جنازہ نہیں پڑھا. پڑھا کہ یہ بدعت ہے، اس کا جنازہ میں کیسے پڑھوں؟ اچھا گھر کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ آتے ہی نہ. فرمایا کہ اگر میں نہ آتا تم سمجھتے کہ شاید مجھے اس کی فوتگی کی خبر نہیں ہوئی اس لیے نہیں آیا. نہیں، مجھے خبر ہوئی اور میں جان بوجھ کے اس لیے آیا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ بدعتی انسان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، محدث اور زاہد اور عابد، فرماتے تھے من وقر صاحب بدعت فقد ہدم الدین. جس نے کسی بدعتی انسان کی توقیر اور تعظیم کر لی، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استہزأ بالدین.
اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ مسکراتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، وہ شخص دین کا مذاق اڑا. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہے، جب تک موجود ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی. اور چوتھی بات، من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمہا، جو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کسی بدعتی کو دے دیتا ہے، اس نے اپنا رشتہ اس سے کاٹ دیا، اپنا تعلق کاٹ دیا، قطع رحمی کی، جس کی سزا ملے گی کل جب قیامت قائم ہوگی. رشتہ خود آئے گا. حدیث میں آتا ہے حقب الرحمان کو تھام لے گا، اللہ کے قریب آ جائے گا اور آ کر یہ استدعا کرے گا، یا رب صل من وصلنی واقطع عمن قطعنی. جس نے مجھے جوڑا تو بھی اس کو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تو بھی اس کو توڑ دے. یہ سلف صالحین کا نظریہ کہ اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی کو دیا تو تم نے کوئی اپنا تعلق رشتہ اس سے توڑ دیا. رشتہ اگر توڑ دیا تو رشتہ کل قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا یا اللہ جس نے مجھ کو توڑا اس کو تو توڑ دے، جس نے مجھ کو جوڑا اس کو تو جوڑ دے. تو پھر بدعتی انسان سے تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ تعلق دعوت تو قائم ہو، باقی کوئی محبت، کسی قسم کی مداحنت، مسکراہٹ، ساتھ بیٹھنا، بات کرنا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے آئے، ہمارے والد کا جنازہ پڑھ دو، بلکہ غسل دے دو. تو ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، غسل دینے پہنچ گئے. جب اس کمرے میں گئے جہاں والد کی میت تھی، پردہ ہٹایا، غسل دیے بغیر باہر آ گئے. میں غسل نہیں دے سکتا. رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، میں نے اس کو دیکھا ایک دن بھرے بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. یہ سلف صالحین کی نفرت اور نکارت، ایک بدعتی انسان سے. سلیمان التیمی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں ان کا یہ چھوٹا سا واقعہ موجود ہے. موت سے قبل رو پڑے. پوچھا گیا کیوں رو رہے؟ کہا ایک گناہ یاد کر کے رو رہے. کیا گناہ ہے؟ ایک بدعتی انسان کو سلام کر بیٹھا تھا، اللہ سے حساب کا ڈر کہ اللہ اس کا حساب نہ لے. کہ میں نے تیرے سینے کو حدیث کے نور سے منور کیا اور تو نے ایسے شخص کو سلام کہہ دیا جو کہ بدعتی ہے، جو کہ دین کا باغی ہے اور مجرم ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور اور شبہات کے تعلق سے فتنوں کی الغار، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، مختلف قواعد کے ساتھ بدعات کی ایجاد جاری اور چٹائی کے تنکوں کی طرح دلوں پر پیش ہو رہی ہے اور پیش کی جا رہی ہے. ہمارا کام علماء کے ساتھ تعلق ہے. ہمارا کام کتاب و سنت کے نور سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق اہل بدعت سے ہے ان سے دوری، کنارہ کشی. ہاں بعض کا تعلق کی نوعیت کچھ اور ہوتی. مثلا ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک بھائی ماشاءاللہ اہل حدیث ہے، دوسرا بدعتی، تو ان دونوں کا ملنا ناجائز نہیں، کیونکہ یہاں دنیا جانتی ہے اخوت کے تعلق کو، آپس میں بھائی ہیں، وہ میل جول سمجھا جائے گا ایک بھائی ہونے کے ناطے. آپ کا کاروباری تعلق کسی بدعتی انسان سے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے، آپ خریدتے ہیں، سودا ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ تعلق کاروباری تعلق ہے. لیکن جہاں تعلق نہ کاروباری ہو نہ رشتے کا ہو،
وہاں کسی بدعتی انسان سے مسکرانا، ساتھ اس کے بیٹھنا، باہوں میں باہیں ڈال کر یگانگت کا اظہار کرنا، اور پھر خاص طور پہ عمومی مظاہر میں جہاں دنیا دیکھ رہی فلاں ہمارا قائد ہے اور بدعتی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کا دوہرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے بھی بدعت کی جو نفرت ہے وہ جاتی رہے گی۔ جب ہمارے بزرگ ان سے ملتے ہیں تو ہم کیوں نہ ملیں؟ ہمارے بزرگوں کے لیے یہ قابل قبول ہے، ہم کیوں نہ قبول کریں اسے؟ یہ فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس لیے جو سلف صالحین کا تعامل تھا اہل بدعت کے تعلق سے، وہ پوری طرح کنارہ کشی پر قائم تھا، پوری طرح، کہ ان کی مجالست، ان کے قریب بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں مہلک ہیں۔ نور چلا جاتا ہے اور دل میں باطل داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری طرح کتاب و سنت پر قائم ہوں۔ جو علماء کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ نشست و برخاست ہو، اور کوئی بدعتی اہل بدعت سے کوئی تعلق قابل قبول نہیں۔ کچھ لوگ بدعتی انسانوں کے لہجہ اپناتے ہیں، ان کی طرف بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بدعتی انسانوں کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جو اصطلاحات ان کے ہاں استعمال ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے امور بڑے خطرناک ہیں۔ آہستہ آہستہ بدعت سے ایک مداہنت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ایک غیرت ہے دین کی، عقیدے کی، سنت کے ساتھ تمسک کی، وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی ان سے تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اصل تعلق علماء اہل سنت سے ہے، ان کی صحبت ہو، ان کی رفاقت ہو، اور کتاب و سنت کی تعلیم ان سے حاصل کی جائے، اپنے دین کو، عقیدے کو، ایمان کو بچایا جائے ہر منفی امر سے، ہر منفی سیاست سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، عمل قابل قبول ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو سنتوں کے ساتھ طے کرو۔ یہاں بھی بڑی بدعت، سحری کی جناب نیت تلفظ کے ساتھ بدعت، افطاری کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، بدعت ہے۔ سحر بھی بدعت، افطار بھی بدعت۔ تراویح کی تعداد، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیشہ 11 رکعت پڑھی، یا آپ کی سنت، اسے لازم پکڑ لو۔ دوران تراویح ایک ذکر، اجتماعی ذکر، ہر سلام پھیرنے کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد ایک اجتماعی ذکر، بدعت ہے۔ لیلۃ القدر کی مخصوص نماز، بدعت ہے، صلاۃ الالفیہ کے نام سے۔ رمضان کو بدا کرنا اپنی شاعری کے ذریعے اور رو دھو کر، بدعت ہے۔ رمضان میں، اس مقدس مہینے میں کتنی بدعت ایجاد ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت، اسے اپناؤ، وہ موجب رحمت بھی ہے اور موجب مغفرت بھی ہے، اللہ کی رضا کا باعث بھی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اپنے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع کی، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کی یلغار ہے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن رکھے، ایسا بنا دے کہ فتنوں کا انکار کرتے جائیں، تاکہ یہ دل منور ہو جائیں نور توحید سے اور نور سنت سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک مجتہد تھے اور محدث تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کا عقیدہ توحید ہے
ان کی کتاب جو تقویۃ الایمان ہے اس سے بالکل روشن اور واضح ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے اہل التوحید سے صاحب توحید تھے. اس لیے ان کتب کی روشنی میں ہمارے بیشتر علماء نے انہیں اہل حدیث علماء میں شمار کیا ہے. باقی ان کی زندگی زیادہ میدان جہاد میں گزری، سکھوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف. اور ذرا جب ایک بندہ اس طرح ایک مسلسل جہد میں جو ہے وہ موجود ہو اور قائم ہو تو ممکن ہے بعض اوقات کو علمی تخلف رہ جائے، تو کوئی نہ کوئی کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ ان کا تعلق اہل الحدیث ہے بحمد اللہ. سوال ہے اردو زبان میں قرآن کریم کی بہترین تفسیر کی نشاندہی فرمائیں. تفسیر ابن کثیر محدثانہ تفسیر ہے اور اس میں بڑی اچھی تحقیق بھی ہے اور ترجمہ اردو میں اس کا موجود ہے، وہ آپ پڑھیں. مولانا احمد دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر غالباً احسن التفاسیر کے نام سے 7 جلدوں میں بڑی بہترین تفسیر ہے. اور اگر مختصر تفسیر چاہیے تو پھر یہ حاشیہ شیخ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کا مختصر اور جامع ہے، اس سے بڑا استفادہ ہو سکتا ہے بحمد اللہ. مولانا عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر ہے 4 جلدوں میں، بہترین تفسیر ہے. جی سمجھ نہیں بات آپ بہت ساری مساجد میں پلاسٹر کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، یہ درست ہے؟ ٹوپیاں رکھنا درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا. ٹوپی اگر ہو تو پہن کے پڑھ لو، نہ ہو تو ننگے سر پڑھ لو. ٹوپیوں سے زیادہ اہم داڑھی ہے، اور کئی لوگ داڑھی منڈے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی رکھو پھر تاکہ وہ داڑھی لگا کر نماز پڑھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا. ٹوپی اگر موجود ہو تو ٹوپی پہن لو، موجود نہ ہو تو ننگے سر نماز پڑھے. سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہنا حدیث پر اچھا اثر نہیں رکھتا، اس کی وضاحت کرو. چونکہ بندہ اس میں قال رسول اللہ بالضبط کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے وہ الفاظ اللہ کے پیغمبر کے نہ ہوں، لہذا برسبیل احتیاط او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تاکہ احتیاط کا پہلو اور تقاضا قائم رہے. اس میں کوئی حرج نہیں. سوال ہے جماعت المسلمین کے بارے میں بتائیں، وہ حق پر ہیں یا گمراہی پر؟ جماعت المسلمین ایک گمراہ فرقہ ہے، ایک شخص کی ایجاد ہے یہ، جس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایک ان کا تکفیری ذہن اپنے علاوہ وہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں، انتہائی خطرناک ہے. اور پھر ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ جماعت مسلمین بنا کر وہ خود ایک فرقہ کے بانی بن گئے اور فرقہ کے موجد بن گئے، اور یہ بھی فرقہ پرستی. باقی تمام فرقوں کو ناجائز کہتے ہیں، یہ افتراق ہے. اپنی ان کی جماعت بھی فرقہ ہے، اور جو نام رکھا ہے جس کو وہ کہتے ہیں یعنی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے بالکل. جماعت المسلمین کے نام سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں کوئی جماعت نہیں کی، یہ جماعت بھی نہیں بنی. ہوا سماکم المسلمین الگ چیز ہے، لیکن جماعت المسلمین کے نام سے کوئی جماعت اللہ کے پیغمبر کے دور میں، تابعین کے دور میں موجود نہیں تھی. اور اس کے برعکس عہد الحدیث یہ لقب اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھا، صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے، اتباع تابعین کے، ہر دور میں رہا اور آج بھی موجود ہے الحمدللہ. جی سوال ہے کیا مشرک یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں کی اپنی نماز نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے ہماری کیا ہوگی. اور بھی دلائل ہیں لیکن فی الحال اتنا ہی کافی. جی سوال ہے تبلیغی دروس کے بند ہونے کا خدشہ، تو ان کے انعقاد کے لیے زکوٰۃ وصول کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ ایک اجتماعی عمل ہے، اور اگر ایک بندے نے زکوٰۃ دے دی تب اس زکوٰۃ کے مال کا صرف جو ہے اگر ضرورت محسوس ہو امور تبلیغ میں خرچ کرنے کے لیے تو خرچ کی جا سکتی ہے. مسجد میں قبر بنائی جا سکتی ہے؟ ناجائز ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوگی جس میں قبر ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبی میں ہے. نبی علیہ السلام کا معاملہ بالکل الگ ہے. اللہ کا پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے
اسے اسی مقام پر دفن کرنا ضروری، وہاں سے ہلانا بھی جائز نہیں۔ تو عام انسان کی موت اور ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کچھ اور ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جہاں فوت ہوئے وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ حدیث میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دفن کے لیے جو ٹکڑا زمین کا پسند کر لے وہیں نبی کی روح قبض کرتا ہے، وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ لہذا آپ کا معاملہ بالکل مستثنیٰ اور الگ ہے، باقی کسی فرد کی جو قبر ہے مسجد میں نہیں بن سکتی۔ جماعتوں کے ساتھ چلنا کیسا ہے؟ مثلاً مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں وہ واحد جماعت ہے جو خاص طور پر پنجاب کے صوبہ میں حق کی ترجمان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا قیام جو ہے وہ ان کے ذریعے اس کا قیام عمل میں آیا اور ایک پلیٹ فارم اجتماعی بن گیا دین کے امور کے لیے، دین کے کاموں کے لیے۔ لہذا کم از کم یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس مرکزی جمعیت کا ساتھ دیں اور ساتھ مل کر کام کریں۔ اس جماعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نئی جماعت بنتی ہے تو وہ پھر افتراق کا راستہ ہو سکتا ہے اور فتنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ جماعت جو پہلی بن چکی اسی کا ساتھ دیں، اسی کے ساتھ رہیں۔ بعد میں کوئی بنتی ہے تو وہ افتراق کا راستہ ہو سکتا ہے، اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے بدعت کی اصطلاح سے میل جول رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ رکھا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ ان کو قریب کریں، قریب لائیں تاکہ دعوت کا موقع بنے۔ اگر ان سے پورا آپ مقاطعہ کر لیں اور ان سے بات چیت چھوڑ دیں تو ان کو دعوت کون دے گا؟ کیونکہ آپ کا ایک تعلق رشتہ داری کا موجود ہے، تو اس تعلق کو بروئے کار لا کر آپ ان سے ملیں، میل جول رکھیں تاکہ موقع بموقع ان کو دعوت دیتے رہیں، اور یہ ایک انشاءاللہ مستحسن اقدام ہوگا اور اس کا اجر ملے گا۔ سوال ہے اذکار موتیوں والی تسبیحات میں پڑھنا کیسے؟ تسبیح جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیشہ اذکار اپنے انگلیوں کے پوروں پر کی اور وہ بھی دائیں ہاتھ کی، ابو داؤد کی حدیث۔ تسبیح جو یہ پتھروں کی یا موتیوں کی یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ تارک نماز کا جنازہ فتنے کے ڈر سے پڑھنا چاہیے؟ تارک نماز کا جنازہ جو امام وقت ہے وہ نہ پڑھے، کوئی عام شخص پڑھ کے اس کو دفنا دے، کوئی عام شخص اس کو پڑھ کے دفنا دے، لیکن عام جو امیر عام یا امام عام ہے وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ اس دور میں بدعتی لوگوں کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ جس شخص کا اقدام، عقیدہ، عمل کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ بدعتی ہوگا۔ بعض علماء نے بدعتی کی تعریف ہی کی ہے کہ الذی یخالف السنہ، یعنی سنہ کا مخالف ہر شخص بدعتی۔ جب جس شخص کا عمل، عقیدہ سنت پر قائم ہے وہ صاحب حق ہے، وہ جس کا معاملہ بدعت پر قائم ہے سنت سے ہٹ کر وہ بدعتی ہے۔ سوال ہے قرآن نماز موبائل یا قرآن سے دیکھ کر قرآن پڑھنا یا سننا کیسا ہے؟ قرآن سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، فرض میں نہ پڑھیں لیکن نوافل میں، سنتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یا تراویح کی جماعت ہو رہی ہے آپ قرآن کھول کر سن سکتے ہیں تاکہ آپ کی تجوید اور مخارج درست ہو جائیں۔ فرض میں نہیں، جائز ہے یہ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ملتی ہے، ان کا اپنا عمل بھی، تو جائز ہے یہ، ایسا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ داڑھی مبارک نہیں رکھتے کیا وہ بدعت کرتے ہیں؟ داڑھی نہ رکھنا، اس میں دو جرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک سارے انبیاء کی سنت کو ذبح کر دی، کیونکہ داڑھی امور فطرت سے ہے، اور امر فطرت وہ امر ہوتا ہے جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہو۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سب کی داڑھی تھی، اگر میں نہ رکھوں تو میں اپنے اس عمل سے سارے انبیاء کی سنت کا انکار اور خلاف کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کے جو امر کے صیغے ہیں، اوف اللحا اور عرف اللحا اور سدد اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، بڑھاؤ، پورا کرو، معاف کرو، اس کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے یہ فرض بھی ہے اور سارے انبیاء کی سنت بھی۔